أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے ناظرین، پیارے دوستوں، پیارے بھائیوں، پاکستان کے اندر، پاکستان سے باہر، دنیا کے ساتھ ملازموں میں جہاں جہاں آپ ڈیوٹیاں نوکریاں سر انجام دے رہے ہیں، اللہ پاک آپ کو اور آپ کے بیوی بچوں کو، ماں باپ بہن بھائیوں کو سدا سلامت رکھے. آپ کو میری طرف سے سلام. نیکسٹ دینی ویڈیو لے کر آپ کی دوبارہ خدمت میں حاضر ہیں جی. تو پیارے ناظرین، ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں. اس سے تھوڑا سا ہمارا یہ ہو جاتا ہے کہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے دوست بھائی ہم سے کتنی پیار محبت کرتے ہیں. ایک سیکنڈ کا ٹچ لگانے سے ہماری تھوڑی سی حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے. آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو چلیے ناظرین، نیکسٹ ویڈیو کی جانب چلتے ہیں. ویڈیو کا موضوع ہے واقعہ حدیث نمبر 31. واقعہ حدیث نمبر 31. ویڈیو کا موضوع ہے بوقت شہادت ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کی آرزو خواہش. جنگ احد میں سعد رضی اللہ تعالی عنہ بن ربی کو لوگوں نے دیکھا زخمیوں میں پڑے سانس توڑ رہے ہیں، تو پوچھا کوئی وصیت کرنی ہو تو کرو. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرا سلام پہنچا دینا اور قوم سے کہنا کہ ان کی راہ میں جانیں نثار کرتے رہو اور نثار کرتے رہیں. ترجمان القرآن. تو صحیح اسلامیہ واقعہ صفحہ نمبر 77 سے یہ حدیث دی گئی ہے جی. اللہ پاک ان جیسے بہادروں کو، محبوبین دین کو آج بھی پیدا کرے. یقیناً دین پر ایسا مر کٹنے کا جذبہ جب ہم میں موجود ہوگا تو کفار ہمیں کبھی شکست سے دوچار نہیں کر سکتے. اللہ پاک ہمیں اپنے دین پر قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے کرے. آمین. تو ناظرین کرام، یہی خواہش تھی صحابہ کرام ان کی کہ ہمیں آپ کے دین پر مر مٹنے کی خواہش ہے کہ ہم یہی کام کرتے رہیں. شہید کے بھی یہی بار بار الفاظ تھے کہ اللہ کی راہ میں مارا جاؤں پھر زندہ کیے جاؤں، مارا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں. جو اس میں لذت ہے وہ دنیا کی کسی چیز میں لذت نہیں ہے. تو ناظرین کرام، آپ نے واقعہ حدیث نمبر 31 کی بوقت شہادت ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کی آرزو اور خواہش. پہلی ویڈیو میں بھی آپ کو شہید کے جذبات، خواہش، ان کی فرمان، ان کا کہنا آپ کو کے سامنے گوش گزار کر چکا ہوں. یہ بھی ایک صحابی ہیں اب، اور شہادت کی کتنی خواہش کر رہے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربان کرے، پھر زندہ ہو جاؤں، پھر قربان ہو جاؤں. تو اتنی محبت اور اتنی خواہش. تو یہ ہوتی ہے ناظرین کرام اللہ کے پیاروں کی اور پیاری ہستیوں کی خواہشیں، محبتیں. تو ناظرین کرام، اللہ پاک ہمیں بھی اپنے پیاروں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم دنیا میں بھی نیک عمال کریں اور آخرت میں بھی اس کا اچھا اور نیک صلہ پائیں، تاکہ ہماری آخرت سمجھ جائے. پکی زندگی تو ہماری تو وہی ہے. یہ تو دنیا ایک عارضی ہے، عارضی ٹھکانہ ہے. جو کوئی یہاں بیجے گا وہی آخرت میں اس کا صلہ پائے گا، وہی کاٹے گا. نیک کام کرے گا تو اچھا صلہ پائے گا، برا کام کرے گا تو اس کا برا صلہ پائے گا. تو ناظرین کرام، ہر وقت ہمیں چاہیے کہ ہمیں مخلوق خدا سے پیار محبت کرتے رہیں، چھوٹوں بڑوں کے ساتھ پیار محبت سے رہیں، تاکہ دنیا سے ہم جاتے وقت کوئی یہ نہ کہے کہ یا فلاں بندہ اس قسم تھا، چاہے اچھا ہوا یار
ہمارے مغز سے اتر گیا، جلا گیا، تو اتنا کام کر جائیں تو تاکہ ہماری آخرت سنور جائے، کیونکہ پکی زندگی اور ابدی زندگی یہ وہی ہے۔ یہ تو ایک امتحان کے لیے دنیا، انسان امتحان کے لیے دنیا میں آیا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ کل اختیارات اللہ پاک کی طرف سے ہمیں عطا ہیں۔ تو ناظرین کرام، ہر وقت چاہیے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی عبادت کریں، نماز پڑھیں، صدقہ جاریہ کریں، جو کہ توفیق مالی جانی ہم کام کرتے رہیں۔ تو ناظرین کرام، نیکسٹ ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ پاک ہمیں بھی محبت رسول، محبت عشق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کا ایسا جذبہ عطا کرے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ صحیح اسلامی واقعات صفحہ نمبر 77 سے یہ حدیث نمبر 31 لی گئی تھی۔ وآخرنا دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔